سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نیک بادشاہ تھے۔ ایک رات وہ گشت کے لیے نکلے، دیکھا ایک جگہ اندھیری رات ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، چند لوگ جمع ہیں اور وہ چور تھے۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج رات کس جگہ چوری کی جائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی مہارت بتلائے کہ کون کیا سر انجام دے گا۔ ایک سے پوچھا، ہاں بھائی تو بتلا تیرے اندر کیا مہارت ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کتوں کی بولی جانتا ہوں، جب کتا بھونکتا ہے تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، بہت اچھی بات ہے، اس آدمی کی بھی ضرورت ہے کہ جاتے ہیں کہیں پر، وہاں کتے بھونکتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں، چلو یہ ہمیں بتلا دے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، ہاں بھی تو بتلا تیرے اندر کیا مہارت ہے؟ اس نے کہا کہ میں مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ ہے یا نہیں ہے۔ نے کہا، بہت اچھی بات، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے کہ یہاں ہے یا نہیں، تو یہ بتلا دے گا یہاں ہے، ہمارے لیے چوری کرنا آسان ہوگا۔ تیسرے سے پوچھا، ابھی تو بتلا تیرے اندر کیا مہارت ہے؟ وہ کہنے لگا، تیسرے نے کہا، میں جتنی مرضی اونچی عمارت ہو وہاں سے رسہ ڈالتا ہوں اور کنڈی کو کھول لیتا ہوں۔ کہا، واہ بھائی واہ، بہت اچھی بات ہے، اس آدمی کی بھی ضرورت ہے۔ چوتھے سے پوچھا، تو بتلا تیرے اندر کیا مہارت ہے؟ وہ کہنے لگا، میں جس کو اندھیرے میں دیکھ لوں اس کو روشنی میں بھی پہچان لیتا ہوں۔ پھر 5ویں نمبر پر بادشاہ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا، تو بتلا تیرے اندر کیا مہارت ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا، میرے اندر مہارت یہ ہے کہ جب مجرم کو سزا کے لیے لایا جائے، اگر میرا سر ہل جائے تو اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے، اگر میرا سر نہ ہلے تو اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا، بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں، اب چلیں، کہاں چوری کرنی ہے؟ بادشاہ کے محل کی۔ اب جا رہے ہیں، راستے میں کتا بھونکنے لگا۔ نے کہا، ہاں بھائی بتلا کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، کتا کہہ رہا ہے، بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگے، بے وقوف، بادشاہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کی اندھیری رات ہے، تو بادشاہ نے ہمارے ساتھ کس طرح ہونا؟ وہ تو اپنے محل میں سویا ہوا ہوگا۔ انہوں نے اس کی بات سنی، انسنی کر دی۔ آگے چلے، بادشاہ خفیہ دروازے سے اپنے گھر چلا گیا، اپنے محل میں، اور یہ گئے ایک بادشاہ کے ایک محل میں، وہاں پر چوری کرنے کے لیے۔ تو اس سے جس کے اندر مہارت تھی کہ جتنی مرضی بے اونچی عمارت ہو وہاں سے رسہ پھینک کر دروازہ کھولنا، اس نے اپنا کام کیا۔ اور پھر کہاں خزانہ ہے وہ دوسرے نے بتلایا، جو سونگ کر بتاتا تھا یہاں خزانہ ہے۔ تو ان سب نے چوری کی اور چوری کر کے لے گئے، ایک جگہ چلے گئے۔ بادشاہ خفیہ طور پر دیکھتا رہا۔ بادشاہ نے صبح کو اپنی فوج بھیجی کہ ان سب کو بلا کر لاؤ، کہ ان کو میں نے خود چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ بادشاہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، یہ چاروں کھڑے ہیں۔ 3 بادشاہ نے کہا، ان کو سزائے موت دے دو، ان کو سزا دو۔ اب 3 جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں، ایک کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، کیا وجہ؟
اس نے کہا بادشاہ ہم چاروں نے اپنا کام کر لیا، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ بھی اپنا کام کر کے دکھائیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جب مجرم آ جائے میرا سر ہل جائے تو ان کو معافی ہو جاتی ہے، ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں، آپ سر کو ہلائیں اور ہمیں معافی ملے، ہم آئندہ چوری نہیں کریں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کر کے ہمیں سبق دیا کہ اس دنیا میں علماء کرام مفتیان کرام ہمیں بتلاتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ان کی بات نہیں مانتے، اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا، اب انہوں نے چوری کی، کس کی وجہ سے سب کو نجات ملی، کس کی وجہ سے معافی ملی، کس کا ہنر کام آیا؟ جس نے کہا تھا میں اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں روشنی میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی مثال مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال اندھیرے جیسی ہے اور آخرت کی مثال روشنی جیسی ہے۔ تو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچان لے گا وہ قیامت والے دن آخرت میں اللہ کو پہچان لے گا اور اس کی پہچان کام آئے گی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہی اللہ کی عبادت آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا کرے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔